حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون کو بڑھا کر ایتاء ذی القربیٰ کے مضمون میں داخل فرماتے ہیں، کیونکہ یہ احسان کا مضمون تھا جو بیان ہوا ہے۔ اس سے اگلا مقام ایتاء ذی القربیٰ کا ہے کہ اپنے قریبیوں کو عطا کرنا، اس میں تو یہ مضمون اور بھی زیادہ رفت اختیار کر جاتا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس مضمون کی کیسی بلندی بیان فرمائی ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا، عام انسان کا جو اللہ سے نور یافتہ نہ ہو اس کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اس طرح بات شروع کرتے ہیں۔ اکثر دفعہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور ان کو اولاد ہوتی ہے تو ان کی کوئی امید بظاہر اولاد سے فائدہ اٹھانے کی نہیں ہوتی، لیکن باوجود اس کے پھر بھی وہ اس سے محبت اور پرورش کرتے ہیں۔ یہ ایک طبعی امر ہوتا ہے۔ جو محبت اس درجے تک پہنچ جائے اس کا اشارہ ایتاء ذی القربیٰ میں کیا گیا ہے۔ اب یہ مضمون تو بسا اوقات کھولا گیا ہے، اس طرح لوگ اس کو سمجھتے بھی ہیں، مگر اب اگلی بات سنیے۔ اس قسم کی محبت خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ ایتاء ذی القربیٰ کی محبت خدا تعالیٰ سے ہونی چاہیے، کیونکہ خدا سب سے زیادہ قریب ہے، اور بوڑھے ماں باپ بچہ پیدا کر دیتے ہیں اور جب تک ان کو توفیق ملے اس کا خیال رکھتے ہیں، کسی بدلے کی خاطر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس وقت پیدا کیا جبکہ ماں باپ کا ہی کوئی وجود نہیں تھا، کائنات کا بھی کوئی وجود نہیں تھا۔ اتنے احسانات فرمائے اور فرماتا چلا جا رہا ہے کہ ہر ضرورت کے وقت ایک نئی شان کا احسان نازل فرما دیتا ہے اور وہ خزانے اتارنے لگتا ہے جو اس سے پہلے دکھائی نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی کوئی اتھا نہیں ہے۔ جتنا آپ غور کریں اس سے زیادہ اس مضمون کے پیچھے اور معرفت کی باتیں دکھائی دینے لگیں گی۔ اب دیکھیں دنیا کی ترقی کتنی ہو گئی ہے، لیکن اس ترقی کے نتیجے میں کچھ اور میٹیریل کی ضرورت پیش آئی ہے۔ جتنی علمی ترقی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جو مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، جو نئی سے نئی چیزیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، خواہ ان سے نقصان ہی اٹھایا جا رہا ہو، مگر نیت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے بنائی جائیں۔ اس ضمن میں جو خدا تعالیٰ نے مادہ بنایا ہے، اگر وہ اتنا ہی رہتا، اس میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہ ہوتی تو انسان ترقی کے ایک مقام پر آ کر رک جاتا۔ اب سائنس کی جو نیا رجحان ہے وہ مٹیریل پیدا کرنے کی طرف ہے، اور جتنے مادے بنے ہوئے تھے وہ بڑھتے چلے گئے، انسان کو اور زیادہ معلوم ہونے شروع ہو گئے۔ وہ مادے اگر انسان کو معلوم نہ ہوتے تو وہ سائنسی ترقی جو اسے علمی طور پر نصیب ہوئی تھی عملاً نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ اب دیکھیں 109 تک تو انہوں نے یعنی وہ مادے دریافت کر لیے جو بنیادی مادے ہوا کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن سے شروع کریں یا ہیلیم سے شروع کریں تو ترقی کرتے کرتے زیادہ وزنی ہوتے چلے جائیں مولیکول تو ایک اور مادہ بن جاتا ہے، اور وزنی ہو جائیں تو ایک اور مادہ بن جاتا ہے۔ لیکن مسلسل ارتقاء ہے، مسلسل ان کے درمیان آپس میں ربط ہے۔ ایک ایٹم کے زیادہ ہونے سے، ایک مولیکول کے زیادہ ہونے سے، ایک ایٹم کے زیادہ ہونے سے یا ایک الیکٹران کے زیادہ ہونے سے، ایک پروٹون کے زیادہ ہونے سے، ایک معمولی چیز کے اضافے سے وہ جو مادہ بنیادی مادہ ہے وہ
اگلے درجے میں پہنچ جاتا ہے، اس کی حیت، اس کی شکل، اس کی صفات سب بدل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس طرح خدا تعالیٰ نے مادے کو ترقی دی، اور اس سے کچھ 1-2 سال پہلے تک یا چند سال پہلے تک انسان کو صرف 99 بنیادی مادے معلوم تھے، پھر 100 ہوئے، پھر 101، پھر 102، پھر 103، 109 تک پہنچ گئے، اور خیال پیدا ہوا کہ اب اس کے بعد کوئی نیا مادہ نہیں میں نظر آ سکتا۔ اب 110، 111، 112 بھی بن گئے ہیں، اور 113، 114، 115 کے امکانات کھل گئے ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ طریقے اختیار کریں تو یہ مادہ ایک اور زیادہ وزنی مادے میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے۔ اس لیے اب ایک نئی سائنس کی برانچ، ایک شاخ بنی ہے جس کو سائنس آف مٹیریل کہتے ہیں، یعنی وہ مٹیریل جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے نئی نئی چیزوں میں، وہ مٹیریل ہی اگر اس قابل نہ ہو کہ وہ ان چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہو تو وہ چیزیں بن ہی نہیں سکتی۔ کپڑا بودا ہوگا تو اسے مضبوط قمیض کیسے سل سکتی ہے یا مضبوط شلوار کیسے سل سکتی ہے؟ جتنا زیادہ سختی کا تقاضا ہو کسی کپڑے کے لیے، اتنا ہی زیادہ کپڑے کو مضبوط ہونا چاہیے، اتنا ہی زیادہ اس کے جوڑ مضبوطی سے سلنے چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج کل سائنس آف مٹیریل میں استعمال کیا جا رہا ہے، اور کبھی بھی دنیا میں اتنی عظیم الشان ترقی نہ ہو سکتی تھی اگر یہ مٹیریل موجود نہ ہوتا، یا اس مٹیریل کے بنائے جانے کے امکانات نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان باتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایتائے ذی القربیٰ کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اگرچہ ان الفاظ میں، جن الفاظ میں میں نے بیان کیا ہے، یہ سب کچھ مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں فرمایا، مگر جو اشارہ ہے وہ اسی طرف ہے۔ اگر اس پر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جس نے تمہارے لیے بہت زیادہ ایسی چیزیں پیدا کر دیں جو کبھی تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ بوڑھے ماں باپ تو مر بھی جاتے ہیں، اور آئندہ تمہاری ضرورتیں پھر کون پوری کرے گا؟ لیکن اللہ کو تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس نے تمہارے لیے وہ ضرورتیں پیدا بھی کر دی ہیں، اور تمہیں پھر وہ دکھاتا بھی چلا جاتا ہے، نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اچھا اب اور آگے قدم بڑھاؤ تو یہ لے لو، اس سے آگے قدم بڑھاؤ تو یہ بھی موجود ہے۔ تو مٹیریل کبھی بھی انسان کی ضرورت سے پیچھے نہیں رہ سکتا، مسلسل خدا کی تقدیر اسے آگے بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا پھر اس ایتائے ذی القربیٰ تو اس سے ہونی چاہیے، جو قریب ترین ہے وہ یہ ہے۔ قریبیوں کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اس طرح اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب مضمون کو دیکھیں کیسا پلٹا دیا ہے آپ نے، وہ تمہارے لیے یہ کرتا ہے تو تم بھی جواباً ویسے ہی معاملہ اللہ سے کرو، جیسا نہ مراتب کی خواہش نہ ذلت کا ڈر۔ اللہ سے ایسی محبت کرنی ہے اب کہ ذلت کا بھی کوئی خوف نہیں۔ اسلام میں ذلت بھی آئے تو پیاری لگے، اور مراتب نصیب ہوں تو وہ بھی بہت پیارے لگیں۔ اب دیکھیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے جو بیان ہو گیا ہے، اور گویا انسان خدا کا کامل عاجز بندہ خدا کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے مضمون کو جو پلٹا دیا آپ نے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جزا بھی نہیں مانگتے نہ اظہار تشکر، ہمیں تو تجھ سے ایسا عشق ہے،
ایسی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں تیرے احسانات پر نظر کرتے ہوئے کہ اب ہمارا بنیادی فرض ہے کہ تجھ سے محبت کریں. ہماری فطرت میں داخل ہو چکی ہے یہ محبت، اور یہ محبت کسی آزمائش کے نتیجے میں ٹلنے والی نہیں ہے. اسی قسم کی آزمائش حضرت ایوب کی بھی کی گئی تھی. حضرت ایوب کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اس پر تو نے اتنی نعمتیں کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، یہ شکر کیوں نہ کرے؟ اگر واقعتاً تجھ سے محبت ہے ایوب کو تو بلاؤں اور مصیبتوں میں گرفتار کر کے دے گی. اتنا دردناک واقعہ ہے حضرت ایوب کا، اور اسی شان کے ساتھ قرآن کریم نے آپ کو بیان فرمایا بے انتہا صبر کرنے والا بندہ تھا. ہر طرح کی مصیبتیں آپ پر نازل ہوئیں، جسم میں کیڑے پڑ گئے، شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر آپ کو پھینک دیا گیا، لیکن شکر کا حق ادا کرنے سے باز نہیں رہے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، کہانیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ شیطان نے کہا اللہ سے، اے خدا اس کو اور نہ آزما، کیونکہ جتنا تو آزماتا ہے تیرے اور بھی قریب ہوتا جا رہا ہے. میں تو بندوں سے دور پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، خدا سے بندوں کو دور کرنے آیا ہوں، قریب کرنے تو نہیں آیا ہوا. تو یہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا سے ظاہر ہے کہ پھر انسان نہ مراتب کی خواہش رکھتا ہے، نہ ذلت سے کرتا ہے. جو کچھ بھی ہے ہر سے بعد بات ہوتا چلا جائے، مگر اللہ کی محبت کے اظہار سے، اللہ کی محبت سے محبت کرنے سے وہ باز آ ہی نہیں سکتے. میں امید رکھتا ہوں کہ اس رمضان میں اللہ تعالی ہمیں اس قسم کا شکر سکھائے اور اس قسم کے شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.